ہمارے اساتذہ کرام اور میرا پیارا بھائی اور میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، انسانی تاریخ میں ایسے کچھ واقعات پیش کرنے رونما ہوتی ضروری دیکھا ہوگا جب انسانیوں کل حیران و تنگ رہ جاتی ہے۔ انسان اپنے خواہشوں کی تکمیل کا خاطر اپنے مقاصد کے پیچھے پریشان کرتے ہیں، اور کیوں نہ ہو اس کے کوشش پر بھروسہ کر رہتی ہے۔ جب انسان اپنے خالق پر بھروسہ کرتی ہے تو یرزق من حیث لا یحتسب کا زہرا اپنے سر پر باندھ دیا جاتی ہے۔ آج ہم کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کر جا رہے ہیں۔ اس واقعہ کا سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور اس واقعہ کا نام ہے توکل کا معجزہ۔ ہے بھروسہ مجھے اپنے رب پر، ہے بھروسہ مجھے اپنے رب پر، میری حاجت روا بس وہی ہے جس نے پیدا کیا ہم سبھی کو، جس نے پیدا کیا ہم سبھی کو، رازق تو جہاں بس وہی ہے۔ ملتان پڑوسی ملک پاکستان کی شہر میں ایک نیک حکیم بھی رہا کرتی تھی۔ عمر دراز تھی، چہرے میں سفید داڑھی، سر پر امامہ، صورت سے ہی نیکی کیا اثر جھلک رہی ہے۔ شہر میں ان کا ایک دواخانہ بھی ہے۔ ادھر حکیم صاحب دواخانے جانے کے لیے تیاری مشغول ہے۔ ان کا ایک معمول تھا، وہ جب بھی دواخانے جاتے روزانے کے ساز و زماں اس کی بیوی ایک پچی پر لکھ دی، وہ دکان کے جا کر حساب لکھاتے اور ہر چیز کے سامنے اس کی رقم لکھ دیا کرتے۔ کیا کیا اپنی ضرورت کے لیے اتنی پیسوں کا درکار، پھر دعا کو ہاتھ اٹھا جاتی، اے بار الہ، اے بار الہ، آج رقموں کا انتظام کرتی، پھر تیری عبادت میں مشغول ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے ضرورت کے لیے جتنی پیسوں کا درکار، دوا کی قیمت، پوری دوا کی قیمت لیا کرتے، اور جب پوری ہو جاتی پکیا دوا کی قیمت نہیں لیا کرتے۔ ایک نیک حکیم کا قصہ ہے، اور رب سے جس کا رشتہ ہے، اور جس کو ایمانی جذبہ ہے، وہ کہانی سنو، اس کو ہے بھروسہ اللہ پر، اس کو ہے نہیں غربت کا ڈر، ہے خیر سے چلتا اس کا گھر، وہ کہانی سنو۔ آج حکیم نے دواخانے آیا، پرچی پر گولی ذرا سے دیکھ لو، کیا آخر اتنی ہے اور کتنے پیسے لگیں گی؟ آج پرچی پر لکھا دے دال، چنا، چینی، چائے پتی۔ آج آگے پرچی پڑتی ہے، حکیم نے آنکھوں پھٹی کی پھٹ رہ گئی۔ محفل حیرت میں ہو گیا، نہ جانے بیوی آج کچھ نئی کی چیزیں لگیں گی۔ جی ہاں، آگے لکھا تھا بیٹی کی جہیز کے سامان، مغصب رو تشکل ہو گئی ہے پہ کر، بڑی سنگیت کے کرسی پر بیٹھ گیا، بڑی سنگیت پر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اتنی بڑی رقم میرے ستان سے باہر ہے، گھریلو چیزوں کیا کی، گھریلو چیزوں کیا کی؟ اس کے لکھا 350 روپے، اس کے لکھا 350 روپے۔ مگر قربان جا حکیم خدا سے اداسے قلم اٹھاتے، اور جس کے سامنے برستی قلم اٹھاتے، اور جس کے سامنے جہیز کے سامنے لکھاتے ہیں جس کا خدا مالک، جی ہاں خدا مالک، ہاں خدا مالک۔ ادھر حکیم کا خدا مالک لکھنا تھا، شاید بارگاہ جلالت میں یہ دعا بن کر قبول ہو گئی ہے، مگر پریشان کی کچھ آثار اب بھی نظر آ رہے ہیں، اور فکر مانگیرتا ہے۔ آخر انتظام ہوگا تو ہوگا، کیسے گھر لوٹنے وقت قریب ہو جا رہے ہیں۔ اس خوف ہے کیا شاید پہلی بار اپنی مطلوبہ چیزوں پہ انتظام میں کر سکا، کیونکہ مسئلے چیز کا تو پریشان پڑتی چلی جا رہی ہے، مگر عشق نے کہا جب خدا مالی لکھ دیا تو لکھ دیا، ایمان کے رہا تھا انتظام ہو ہی جائے گا۔ یا الہی لاج تو رکھنا میری،
بھروسہ تجھ پہ میرا خدا، پھر اٹھایا ہاتھ عمر نے خدا، آسمان کی اور کہنے لگا، گرنے ہوگی جب تلک تیری عطا، تب تلک بیٹے رہوں گا میں یہاں، دیکھیے رب کو رحم آ ہی گیا، ہو گیا مقبول ان کی دعا۔ ادھر حکیم گھر روانے ہونے والے تھے، اچانک ایک رئیسی کے گھر ان کے دکان کے سامنے آ رکے۔ سلام حکیم صاحب، شاید مجھے پہنچا نہیں آیا۔ حکیم پہنچ جانے کو کوشش تھی، مگر نہیں بھائی نہیں، اب کون؟ اجنبی اپنے لفظوں میں اپنے داستان بیان کر رہا تھا اور حکیم سنتے جا رہے تھے۔ یہاں 14 سال پہلے آیا تھا، آپ کی دوا کے ذریعے خدا مجھ کو 3 اولادیں تھی۔ اس وقت آپ کی چھوٹی بیٹی تھی، نہ جانے آج میں اس کی بیوی آ گئی، خوشیانہ اس کی شادی کا سارا انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ اتنا ہی سنا تھا، حکیم کا دل پہ ہاتھ اچھی اٹھا، اے بار الہ تیرے کرشمہ دیکھ لیا، اور چٹی کے سارا مزہ رئیس کے بہن گیا۔ رئیس کی دل پہ ہاتھ اچھی اٹھا، اے بار الہ تیرے کرشمہ دیکھ لیا۔ اللہ 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 ہے تیرا شکر ہے مولا ہے تیرا شکر ہے، اللہ ہے تیرا شکر ہے مولا ہے تیرا شکر ہے، تو نے میری عزت رکھ لیا، تجھے ہے مجھ کو عطا کیا، تو نے میری عزت رکھ لیا، تجھے ہے مجھ کو عطا کیا، تو نے مجھ پہ اتنا کرم کیا، تو نے مجھ پہ اتنا کرم کیا، میری مشکل آسان کر دیا۔ اللہ تیرا شکر ہے مولا ہے تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے مولا ہے تیرا شکر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ Court letter B on the stage. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم آپ کے سامنے ایسا واقعہ سنائی جاتی ہے جس میں نسل عمار کا حاصل عورت کی خوبصورتی کا شکار ایک بھائی دوسری بھائی کو بے دردی سے سر کچل کر مارا دیتا ہے اور اس کی لاش لیا مارا کرتا ہے۔ آخری کیا ہوا اور کون ہے قاتل اور مقتول کون تھا، یہ کس کا واقعہ ہے، سمجھا کریم جس کا نام ہے ان کا یا میرے مولا، یا میرے مولا، ہم نے تیرے یہ خدا ہے لم یزل، سنتا تو ہے خون کا آواز ہے، رب ہی خالق یہ وہی ممیت ہے، حابیل و قابیل کا ہے یہ واقعہ۔ ہاں، یہ ہمارے نثارے انسان پہلے اول آدم علیہ السلام کے 2 فرزند، 2 حابیل اور قابیل،
کا دلچسپ واقع ہے ان کا عاد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے حمل سے 40 بچے پیدا ہوئے اور حمل میں ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے. ان میں سے پہلے قابل اور اس کی بہن اکلیمہ. حابل اور لیوا اس زمان نکاح کے لڑکے پر ساتھ پیدا ہوا لڑکی حرام تھی اور دوسرے پیدا حلال تھی. اس لیے قابل کے لیے لیوا اور حابل کے لیے اکلیمہ. مگر اکلیمہ بہت جرب صورت تھی، اس لیے قابل نے اکلیمہ کو نکاح کرنے کو چاہا. جب بات آدم علیہ السلام کو معلوم چلی تو قابل سے کہا، قابل تجھ کو اکلیمہ حرام ہے. اور قابل نے کہا، ہر دل کس کو سنا دو، پیار میں ڈوبا ابھی میرے غم کس کو سناؤ، میرا کوئی بھی نہیں. میں اسیر ہوں اکلیمہ ہوں، کیسے سمجھاؤ تمہیں. میں اسیر ہوں اکلیمہ ہوں، کیسے سمجھاؤ تمہیں. اس کا بھی میرا تصور گویا ممکن ہی نہیں. میں اکلیمہ کا دیوانہ ہو گیا ہوں، مجھے اس سے نکاح کرنے ہے. اور یہ جو آپ نے کہا وہ مجھ کو حرام ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا. یہ آپ کی اپنی رائے کے کیونکہ آپ کو حابل کو زیادہ چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو کوشش رکھتی تھی یہ خوبصورتی لڑکی اس کے بیوی بنے. قابل کے بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، تم دونوں اکلیمہ کو متعلق ہے کہ قربانی پیش کرو. جس کا قربان ہو چلے قبول اس کو اکلیمہ سے شادی کریں. چنانچہ دونوں شرط قبول کیا اور قابل نے نبات اس دے کے ساتھ ایک موٹا سا آتا اختیار کیا اور قابل نے نباتی بدلے کے ساتھ ایک ردی کندن کی بالیاں اختیار کیا. دونوں چیزیں رسم سنبھالنے کے مطابق باہر پر رکھتی گئی. اتنے میں کیا ہوا، آسمان سے ایک سفید کی رنگیں آ گئی اور حابل کے قربانی کو چلا دیا اور قابل کے ردی بالیاں اسی بھی پڑ گئی. ہونا یہ تھا، قابل فیصلہ آسمان کو سن کر خاموش ہو چاہتا، مگر چاہتو یہ کرنے کا وہ بس کا بس سوار تھا. اس کے دہن میں سے شیطانی وسواسی انگڑائی لینے لگی تھی. اتنی میں جبر ملتی آدم علیہ السلام بس کے تشریف لے گئی تھی. اور قابل حابل سے کہا، حابل اگر تیری نکاح اکلیمہ سے ہو گئی تو میری بڑی دلت ہو گئی، اس لیے میں تمہیں قتل کروں گا. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کدوا واہی ملے گی مجھے ملوا دو اکلیمہ، کدوا واہی ملے گی مجھے ملوا دو اکلیمہ. یہ حکم آدم کیا ہے فارفتہ بس میں ہونا، یہ حکم آدم کیا ہے فارفتہ بس میں ہونا. یہ دل کی سن کر حابل کہا، قبل والد میں میرا کیا قصور ہے، تیرا ہے دونوں حضرت آدم علیہ السلام کا کہنا مانا تو اکرم سا اور تیری بہن کو نکاح کرنے چاہا، مگر میں بھی فضل اللہ تعالی ان تمام برائیوں سے بابو، اس لیے میری قربانی ہو گیا قبول اور تیری رضا. اور اب تیرا مجھ کو تڑگن کا ادار کی گناہ پر گناہ ہے. سنے بھائی، تم مجھے قتل کرنے کے لیے وقت آگے بڑھے تو بھی میں تجھے قتل کرنے کی یہ بات آگے نہیں بڑھا ہوگا، بلکہ میں خود قتل کر جاؤں گا. تقر اللہ کے قرآن میں مظلوم اور مقتول سے گناہ ہو کر پیری کر پیشو. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. حکم آدم
صلی اللہ لا الہ الا اللہ گمراہ ہونا تجھ پہ ہے بس میرا یہ کہنا ہے تو جو جائے کر لینا بات میرے بس سن لینا ہاں ہاں میرے سن لینا سن کے تم بدلو نظرا ہاں ہاں میرے سن لینا سن کے تم بدلو نظرا. یہ سب نصیحت سننے کے باوجود بھی کامل کے دل فکر نہیں بس قتل کرنے اٹھن بھی نہیں مگر قتل کرنے کی ترکیب نہیں آتی تھی. وہ یہ کہ آج دنیا کی پہلے قتل ہونے چاہ رہا تھا خود کا آج ہونے چاہ رہا تھا. اتنی میں شیطانی ابلیس لعیب ایک جانوری کے شکل میں حابیل کے سامنے آیا. اس کے ساتھ ایک اور جانوری بھی تھا. اسی نے وہ جانوری کی ایک پتھر پر رکھ دیا اور دوسرے پتھر سے اور جانوری کے سر پہ چل دیا جس سے شیطان نے کیا فتنہ کا بازار گرا. تو دھوکے میں آنا ہے تیرا کام ہے بھٹکانا تو فتنہ سراپا ہے تیرا کام ہے بھٹکانا. تو نے دو جلا دی تھی قابل نے وہ کر ڈالا تو نے دو جلا دی تھی قابل نے وہ کر ڈالا. یہ دیکھ کر قابل کے پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پہ چڑھ دیا اور وہ فوت ہو گئی. لیکن پہلا سے ہو گیا کرو تو اللہ اس کو شکل دیکھا کر دیا اور حابیل کے لاش کو دفن کے ہمیشہ کے لیے مستحق آداب یاد بنایو ان کے عاد ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. വേദിയിൽ സ്പീച്ച് ആൻഡ് സോങ് സാനവിയ ഉറുദു കോഡ് ലെറ്റർ സി ഓൺ ദി സ്റ്റേജ്. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اس نور نگری سے بربرو محفل میں جس کے 400 قدسیوں کی جرمٹ جس کے سنن والوں عاشق رسول اس زمنستان میں محدت پول ہم دبنا محسوس گر بنایا ہے شہادت حسین. ہاں شہادت حسین. مؤمنوں سنو یہ شہادت حسین کی دیکھو ذرا کہ کیسے شجاعت حسین کی. بنائے اگر کسی کو محبوب ذوالجلال لو تام لو ہے یہ سیرت حسین کی لو تام لو ہے یہ سیرت حسین کی. روضہ حضر سے ہلکے ہلکے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے. آپ پر مصطفیٰ جارے رہا تھے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرض کر رہی ہے. ایسا لگ رہی ہے سارا کہنا چاہ رہی ہے چرند پرند درند بغیروں کے الکا ساری مخلوقات خدا سا کی آواز کی طرح لا رہی ہے. یہ آواز کس کے ہے سن رہی تھے؟ ہاں یہ آواز کس کے نہیں ہے بلکہ نواز حسین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز ہے. مدینہ منور کے رقصات ہند کا وقت ہے. آنگسی اشکیوں کی لڑکیاں بھر رہی ہے. نانا جنسی جدائی کا ہم کا درمیاں کو پیٹائی حبا امام علی مقام رضی اللہ عنہ خدا کی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حض کرتے ہیں. اتنی رخصت تو عطا ہو آقا دل کی حضرت کو مٹاؤ آقا. کیسے جاؤ تیرے دامن میں جو تھا صبر عثمان میں عطا ہو آقا.
تمنا یہ ہے خاک طیبہ کو نہ چھوڑو آقا خاک طیبہ کو نہ چھوڑو آقا اتنے رخصت کو مٹاو آقا دل کی حسرت کو مٹاو آقا اور بیعت کرنے پر اصرار کیا، یہ تو حسین کا روانے کرنے کے لیے فیصلے کیا ہے، اگر دستت کالا کیتے اس کی دعوت قبول کر لیا جائے گا ورنہ ان کی دعوت کو ٹکریا جائے گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ کوفے جانے اور وہاں کیا سے خبر کرنے کیا تیار ہو گئے۔ کوفے کے جب ان حسین پر ہوا تو آدمی کو سرمر موجمر تو آرانے ملنا لگے، سب لوگوں کو دستور پر بیعت کر لیے۔ ایسا لگتا ہے ان کی ایک اشار پر سب لوگ اپنے جان فدا کرتے تھے۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ ان کا خوشحال حالہ میں پوری طرح مطمئن اور حیات و ہلاتا ملکی ہوئی ہے تو مکہ مکرمہ خط روانہ کر دیا۔ مرحبا یا ابن علی مرحبا یا ابن علی مرحبا یا ابن علی مرحبا یا ابن علی رچی ہے ہر جا کوفہ میں آمد کی صدا رچی ہے ہر جا کوفہ میں آمد کی صدا کہہ رہے ہیں وجد میں سب کہہ رہے ہیں وجد میں سب رہبر آنے والا ہے مرحبا یا ابن علی مرحبا یا ابن علی مرحبا یا ابن علی مرحبا یا ابن علی پڑے گئی تھے سرد سارے کوفیوں کے حوصلے پڑے گئے تھے سرد سارے کوفیوں کے حوصلے جھومتے ہیں اب تمامی مرشد آنے والا ہے مرحبا یا ابن علی مرحبا یا ابن علی مرحبا یا ابن علی مرحبا یا ابن علی۔ اس پیغام کے موصول ہوتے امام علی مقام رضی اللہ عنہ معلومیہ کی کوفہ کے لیے رکعتی سفر باندھ لیتے ہیں۔ ادھر امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے کوفے کو لیے روانہ ہوئے سے باب کے کوفہ میں ہی ابن زیاد کے ڈر میں آخر تمام کوفے کے لوگوں نے امام حسین اللہ عنہ کی پر دعوت وحیت کا توڑ دیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے حسین عطا جاتا ہے۔ صرف اتنا نہیں بلکہ امام کے خلاف دربا بھی بیٹھ ہو گئی۔ یہ صورت حال کر دیا کہ امام حسین کی کلیجہ منہ میں آ گیا اور کہنے لگے یہ محسوس کم یہ فاطمہ کا لال کے کون ہے لیکن مسلمان ان ہاتھ سبے ہو رہے خوش تو ہر طرف رہا دون ادارہ کم ہے مسلم کی شہادت بھی ہوگی اس کی سب کچھ حصہ رہی تھی۔ ابن عقیل ہو گئے ابھی چین جب سنا کہ کوفیوں نے ان سے خطاری بے پناہ لیکن امام علی سب کو یہ کہہ رہے کوفہ چلو چلے کوفہ چلو چلے۔ لی حضرت حسین سادات کو خبر کوفہ چلو چلے کوفہ چلو چلے۔ آخر امام حسین گھوڑے سے اوپر اتر گیا پھر اور زمین پر پیش گیا کہ وظیفے میں گرلانا نام کو کیا جاتا ہے چنانچہ وہی پڑوڑا جاتا ہے کچھ نہیں کرنا اپنا زیاد کے لیے شکر کرنا کو لیتا رہی ہے سارا ہی اور رسائی تو بد کرتا ہاتھا انتر گیا یا پھر ایک کوفہ کی حربی کو قودی داتا ہے مردد ان کی حاک دلتا ہے برد ہے نا کہ اے باعود اس جم عقیر مقلوب کرنے کے تاکر تمام ہو کے اس وقت بوقت ایک ایک تام اس تمام شہر فرماتا رہے علی اثر کو حلقے پر ہم اتر گیا دار سلام کر گیا خون کے دریا زمین پر بہہ گئے فاطمہ کے لال ستم میں رہ گئے کربلا میں اہل بیت مصطفیٰ تو کیا پیاسے ظلم کو بھی سہ گئے تین دن کے بھوکے پیاسے تو اسے مرتے اللہ اکبر کہہ رہے مرتے دم اللہ اکبر کہہ رہے
مرد مجاہد امام حسین ذوالفقار کو ہاتھ میں اس کا برد اس کے 10 لڑکے دیتے ہیں. آخر بار مرد مجاہد میں غلام رسول کا ثبوت دے جمع شہادت ہے. اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آلے کے آخری چراغ اس دنیا میں چپٹ گئی. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. സാനഹിയ വിഭാഗത്തിന്റെ സ്പീച്ച് ആൻഡ് സോങ് ഉറുദു മത്സരം നടക്കുന്നു. അടുത്തതായി വേദിയിൽ കോഡ് ലെറ്റർ ഡി ഓൺ ദി സ്റ്റേജ്. محترم اساتذہ کرام، پیارے بھائیوں، میرے صاحب، میرے سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی گیتوں تقریر پیش کرنا چاہتے ہیں. ہمارا کہانی کا نام ظالم کی سزا. ہاں، ایک ظالم کی سزا. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. میرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. میرے الہ. بہت دنوں پہلے مصر میں ایک راجا تھا جو مرورون، تکبروں، نیاز و فات کا پتلا تھا. اس کا نام فرعون تھا. وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اب رب اعلی ماننے کے لیے لوگوں کو اصرار کرتا تھا. جب نہ مانتے انہیں سخت پریشانی ملا تھا. حالانکہ ایک دن ایک سادہ آدمی فرعون کی تحتگاہ کی طرف سے دھیرے دھیرے چلتی آ جاتا ہے. آنے والے کون تھے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. چہرے پر غیرت گھبراہٹی تھی. اللہ کی حکم سن کر فرعون کی ایوٹ میں ایسے ایسے چلتی ہیں. آمد سے ان کے کفر چلے، آمد سے ان کے مصر چلے، آمد سے ان کے کفر چلے، آمد سے ان کے مصر چلے. خدا کی مہربان ہے پیارے موسیٰ آئے، خدا کی مہربان ہے پیارے موسیٰ آئے. نور حق پھیلائے، تاریکی دنیا سے ہٹائے. نور عزت بوسے، سارے دنیا کو پیدا کرائے. ظلمتوں سے شدتوں سے، ظلمتوں سے شدتوں سے دنیا کو جگانے کو پیارے موسیٰ آئے. دنیا کو جگانے کو پیارے موسیٰ آئے. موسیٰ موسیٰ موسیٰ، کونے والے موسیٰ، میرے سامنے سر جھکنے سجدہ کرنے کا، میں عروج کا خاتمہ کرے گا. لیکن یہ سب سن کر بے خواب پر طرف پر آگے بڑھے اور بولنے لگے، اے موسیٰ، اے فرعون، ہمارے خدا اللہ ہے، وہ ایک ہی ہے، عبادت کا مجھ سے سوا ہی ہے. ہاں ہاں ہاں. فرعون نے کہا، فرعون نے کبڈی الفاظ میں بولا، خدا ہے خدا، سارے عالم کی خدا. تو کیا بولا؟ تو میں خدا ہے، میرے بغیر کوئی خدا نہیں. تو دیکھو کیا ہوا. ساتھ خدا بھی ہوتا ہے، رسول اکیلے آئے. ساتھ خدا بھی ہوتا ہے، رسول اکیلے آئے. خوف نشانی ہو بھی نہیں، بغیر اجازت آئے. خوف نشانی ہو بھی نہیں، بغیر اجازت آئے. دست کا بادشاہ ہو گیا بے قرار، فرعون کے سامنے کلموں کے ساتھ.
करीमों के साथ। जल्दी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मुहर्स को नीचे डाले। सुभान अल्लाह, बुलबुली साहब की सूरत वो हैरान हो गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपने बाया के भी दबाया और निकाला तो चौधरी की चादरी बन गई और पूरी तख्तका फैले लगे। ओहो, तुम जादूगर हो, तुमने अच्छी तरह शायरी से किया मूसा, फिर उन्होंने कहा और हुक्म दिया, हे लोग, हमारे वतन का सारे शायरों जमा करो, हमारे वतन का शायर उस जाद करेंगे, नाम करेंगे। यूं तो होती ना गया, उधर देखो। मैदान में सब तो जल्दी से बैठे, मैदान में सब तो जल्दी से बैठे, हैरान दे सब तो शहूरों से बैठे, हैरान दे सब तो शहूरों से बैठे, खुशी की हालत में नबी का हुजूर, छड़ी तो निकाले तो अजब हो गया, छड़ी तो निकाले तो अजब हो गया। सारे शायरों जमा हुआ एक बड़े मैदान पे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वही थे, लोग बेदाब थे। क्या होने वाले? आखिरकार वही हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम के सामने सारे लोगों जमा हुआ, लेकिन सारे लोगों ने बोला, वो अक्के, वो सच्चे, वो सब मुसलमान बन गए। और मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और बोला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मूसा रसूलुल्लाह। लेकिन ये सब देखकर फिर हम ज्यादा नशा हुए। मेरा इजाजत पकड़, तुम लोग मुसलमान बन गए, मैं तुम्हारा जोलन करना मिटाऊंगे, हाथ पा उकारोगे। लेकिन क्या कि दोनों कोई हलाल हो गए, वो अल्लाह के महबूब बन गए। फिर कई दिन गुजर गए, हफ्ता, महीना, साल। एक दिन आसमान में आफताब ज्यादा रोशन होने लगे, गोया सूरज का किरणें उतारोगे। जी हाँ, सूरज का किरणें फिरौन की खादिमों के पुरजोश इंतजार हो गए। इंशाद खुदा का आता है, वतन को छोड़ के जाना है, इंशाद खुदा के आता है, वतन को छोड़ के जाना है, साथ अपनी कौम को लेना है, दुश्मन की बारी तो आया है। मूसा अलैहिस्सलाम की फिरौन की जुल्म ज्यादा हुआ। अल्लाह ताला फरमाया, ए मूसा, आपका छड़ी से समुद्र मारो। तो उन्होंने समुद्र मारा, टुकड़े हो गए। हमने अमान के सामने मूसा अलैहिस्सलाम समुद्र में चलने लगे। ये देखकर फिरौन ने समुद्र में उतरा, पीछे उसकी फाज भी थी, लहरें पर उसकी फाज गिर गए, तड़प मर गए। हुक्मरान गिर गए। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।